الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، من علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کا صدقہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عروج اور بلندی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، انسان جو دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا مختلف افراد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. دنیا کے لوگوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ انسان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو خونی تعلق ہوتے ہیں، یعنی خونی رشتے. کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو سسرالی تعلق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ علاقائی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جس معاشرے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس آبادی کے اندر، جس شہر کے اندر بندہ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنا وقت تعلیمی اعتبار سے ایک ادارے کے اندر، ایک سکول کے اندر، ایک کالج کے اندر اکٹھے گزارتا ہے، یعنی اس کے کلاس فیلوز. یہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ہوتے ہیں، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انسان وابستہ ہوتے ہیں وہ خونی رشتوں کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے، علاقائی تعلق کے اعتبار سے، اور ہم جماعت، ہم کلاس فیلو یا ایک ادارے کے اندر کام کرنے والے افراد. تو یہ انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اور ان تعلقات میں سے ایک مضبوط تعلق اور مضبوط جو ذریعہ ہے باہمی تعلقات کا، وہ ایک دوستی ہے، فرینڈشپ. ہر زبان کے افراد، ہر علاقے کے افراد، ہر عمر کے افراد کسی نہ کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی زبان بولنے والے افراد ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی کے ساتھ محبت، دوستی، تعلق جو ہے وہ اس طرح کا بناتے ہیں. ہر عمر کے اعتبار سے بچے بچوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بڑے نوجوانوں کے ساتھ محبت اور دوستی، بزرگوں کی آپس کے اندر بزرگوں کے ساتھ دوستی اور محبت اور تعلق ہوتا ہے. اور یہ محبت کا سلسلہ جو ہے، دوستی کا سلسلہ،
یہ صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ یہ تعلق، یہ دوستیاں، یہ محبت، یہ آپس کے اندر پیار، ایک دوسرے کے ساتھ انس، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قلبی لگاؤ، یہ صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، یعنی عالم ارواح کے اندر، اور اس دنیا کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد یعنی آخرت کے اندر بھی یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 3336 نمبر، اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 2638 نمبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر جو روحیں تھیں وہ بھی کچھ روحیں مختلف تھیں اور کچھ روحیں جو ہیں وہ مخلوط یعنی گروہوں کی شکل میں تھی۔ الارواح جنود مجندۃ، یعنی ارواح، روحیں عالم ارواح کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس وقت بھی روحوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھی جو کسی کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، یعنی کسی کے ساتھ وہ مخلوط نہیں تھی، الگ تھلگ روحیں رہنے والی، اور کچھ روحیں ایسی تھی جو جماعتوں کی صورت کے اندر، جنود کی صورت کے اندر، مخلوط جماعتوں کی صورت کے اندر، گروہوں کی صورت کے اندر، گروپ کی صورت کے اندر رہتی تھی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما تعارف منہا ائتلف، فرمایا جو روحیں آپس کے اندر الفت اور محبت رکھنے والی تھی دنیا کے اندر آ کر، وہ عالم ارواح کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھتے تھے۔ فما تعارف منہا ائتلف، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ، کہ جن کے دلوں کے اندر دنیا کے اندر آ کر بھی محبت اور الفت ایک دوسرے کے لیے تھی، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے الفت کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے احساس اور ہمدردی، قلبی لگاؤ جن کے درمیان دنیا کے اندر ہونا تھا، وہ عالم ارواح کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس تھی۔ اور فرمایا کہ باقی جو وما تناکر منہا اختلف، فرمایا جن کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں تھا بننے والا، جو الگ تھلگ رہنے والے تھے، وہ وہاں بھی عالم ارواح کے اندر بھی الگ تھلگ تھے۔ یعنی عالم ارواح کے اندر جب یہ کائنات وجود کے اندر نہیں تھی آئی، تو اس وقت بھی عالم ارواح کے اندر روحیں جو تھی وہ جن کا آپس کے اندر قلبی لگاؤ دنیا کے اندر آ کر بننا تھا، باہمی الفت اور محبت ان کے دلوں میں ہونی تھی، وہ عالم ارواح کے اندر بھی ایک جماعت کی صورت کے اندر، ایک گروہ کی صورت کے اندر تھی، اور جو یہاں بھی الگ تھلگ ہیں وہ عالم ارواح کے اندر بھی الگ تھلگ تھے۔ یعنی یہ دوستی اور محبت کا جو سلسلہ ہے یہ اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر بھی موجود تھا، اس دنیا کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب اگلے جہان کے اندر جائیں گے تو اس وقت بھی یہ دوستی اور محبت کا سلسلہ قائم رہے گا، جو آیا کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کئی گہرے دوست جو دنیا کے اندر تھے، دنیاوی اعتبار سے دوستی تھی جن کی، فرمایا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا الا المتقین، لیکن فرمایا جن کی دوستی دنیا کے اندر تقوی کے اعتبار سے تھی،
نیکی کے اعتبار سے تھی، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اور دوستی تھا، فرمایا وہ قیامت والے دن بھی وہ دوستیاں قائم رہیں گی۔ تو یہ دوستی کا تعلق بڑا اہم بھی ہے اور بڑا نازک بھی ہے۔ اگر یہ دوستی کا تعلق اچھا ہے اور صحیح انداز اور طریقے سے ہے تو یہ پھر دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر دنیا کے اندر بھی بندہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اچھائی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور آخرت والے دن بھی اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رہے گا۔ لیکن اگر کسی برے انسان کے ساتھ بندے کا تعلق اور دوستی ہو گئی، کسی برے انسان کے ساتھ دوستی ہوگی، برے انسان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، الفت کا رشتہ قائم ہو گیا، قلبی لگاؤ کا رشتہ قائم ہو گیا، تو دنیا کے اندر وہ برا انسان بندے کے اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے کردار پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی سخت شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس دن جب برے لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر جائے گا، اس وقت کہے گا قال یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت کہے گا کاش میں نے دنیا کے اندر اس برے سنگی کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس برے سنگی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو آج کی جو نسل نو ہے وہ اس بات سے لا علم ہے کہ دوستی اور تعلق جو ہے وہ کن کے ساتھ بنانا چاہیے۔ قرآن و سنت نے دوستی کا معیار کیا قائم کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، دوستی کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ پہچان نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے۔ بڑے ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ وہ بچوں کی اور نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کر رہے، اور چھوٹے جو ہیں وہ تربیت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہماری نوجوان نسل کو، نئی نسل کو جو ہے وہ اس چیز کی پہچان نصیب فرمائے کہ تعلق اور دوستی کن کے ساتھ بنانی ہے، کیونکہ اچھا اور برا دوست بندے کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا ہوگا تو اچھے اثرات ہوں گے، برا ہوگا تو برے اثرات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اچھے اور برے دوست، اچھی اور بری دوستی کے جو اثرات ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آقا نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا تم میں سے کوئی دوستی کرتے ہوئے یہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یعنی جس کے ساتھ بندے کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ بندے کی دوستی ہوگی، تو جیسا دوست ہوگا ویسا ہی بندہ ہو جائے گا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی، تعلق، اٹھنا بیٹھنا ہے تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی برائی ہو تو وہ بھی اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اچھا کوئی بروں کے سنگ مل جائے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو وہ اس کی برائی کے اثرات جو ہے وہ اچھے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پر گیا تو ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں کی، میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے بھائیوں کی، میرے دوستوں کی اصلاح فرما دے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی تو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہے اور یہ تو اپنے لیے دعا مانگنے کی بجائے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے؟
تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان لی اخوانا ارجع الیہم، وہ کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے یا جو عمرہ کر کے میں نے واپس انہی لوگوں کے درمیان جانا ہے، انہی دوستوں کے درمیان جانا ہے، انہی اپنے بھائیوں کے درمیان جانا ہے۔ فَإِن صَلَحُمْ صَلَحْتُ مَعَهُمْ، اگر وہ اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، صالح ہو گئے تو ان کے ساتھ میں بھی نیک اور صالح ہو جاؤں گا۔ وَإِن فَسَدُوا فَسَدْتُ مَعَهُمْ، اگر وہ برے ہو گئے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ان کے اندر فساد پیدا ہو گیا، جب میں ان کے ساتھ رہوں گا تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا۔ تو در حقیقت یہ ان کے لیے دعا مانگ کر میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کو نیک کر دے، ان کو اچھا کر دے۔ اللہم اصلح اخوانی، میرے بھائیوں کی، میرے دوستوں کی اصلاح کر دے۔ تو در حقیقت ان کی اصلاح مانگ کر میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے جا کر واپس انہی کے درمیان رہنا ہے۔ اگر وہ نیک ہوئے تو میں نیک ہو جاؤں گا، اگر وہ بگڑ گیا تو میں بگڑ جاؤں گا۔ یعنی دوستی کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا جو ہے وہ اس طرح بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اچھی دوستی کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے دوست کے ساتھ اگر تعلق ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دوستی کے اندر، محبت کے اندر، یعنی کسی کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال، میانہ روی ہر معاملے کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو دین کا سمجھ نہیں ہوتی کہ قرآن و سنت جو ہے وہ دوستی اور تعلق کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، تو وہ ان معاملات کے اندر بھی عموماً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ محبت و الفت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ محبت ہو تو پھر مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ بندہ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب خدا نخواستہ دلوں کے اندر کوئی میل آ جائے، کوئی نفرت اور دشمنی پیدا ہو جائے، تو پھر وہ شرعی تقاضوں کو بلا کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ مرنے مارنے پر بندہ تل جاتا ہے۔ دین متین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوستی ہو، محبت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، ہر معاملے کے اندر اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ نہ دوستی کے اندر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، اور نہ دشمنی کے اندر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر 1997 نمبر حدیث مبارکہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما، فرمایا اپنے دوست کے ساتھ تھوڑی دوستی رکھو۔ احبب حبیبک ہونا ما، اپنے دوست کے ساتھ تھوڑی دوستی رکھو۔ عسا ان یکون بغیظک یوما ما، فرمایا ہو سکتا ہے کسی دن وہ دوستی ختم ہو کر جو ہے وہ دلوں کے اندر کوئی نفرت پیدا ہو جائے۔ اور وَأَبْغِضْ بِغَيْظِكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، اور آپ جس کے ساتھ نفرت ہو اس کے ساتھ نفرت بھی تھوڑی رکھو، یعنی اعتدال رکھو۔ اے نہیں کہ محبت کے اندر آیا تو دوستی اندر آیا تو بندہ حداں پار کر جائے، تو نفرت کے اندر آیا تو پھر بھی بندہ حداں کراس کر جائے، نہیں، کیونکہ آدمی کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ آج کسی کے ساتھ دوستی ہے، کل اس کے ساتھ نفرت ہو سکتی ہے، آج کسی کے ساتھ نفرت ہے، کل اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا، اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے، محبت ہے، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی رکھو، ایسا نہ ہو، ایسا وقت نہ آ جائے کہ وہ دوستی جو ہے وہ نفرت کے اندر تبدیل ہو۔ لیکن اگر دوستی حد سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ نفرت بھی حد سے زیادہ ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بغض ہے، کسی کے ساتھ نفرت ہے دل کے اندر، کوئی میل ہے دل کے اندر، تو وہ بھی ایک حد تک رکھو، ہو سکتا ہے کل کو وہ بندہ تمہیں اچھا لگ جائے۔ تو اس لیے جو ہے اگر
ایک میانہ روی اور اعتدال کی کیفیت رکھی ہوگی تو کل اگر کیفیت بدلے گی تو پھر کسی اپنے عمل پر بندے کو پشیمانی نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سی پریشانیاں جو ہمیں پیش آتی ہیں وہ اعتدال اور میانہ روی جو ہے اس کو چھوڑنے سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر اور بیوی ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس کے اندر محبت ہے، پیار ہے، تو پھر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ لیکن اگر تھوڑی سی غلطی کوئی نظر آ جائے تو پھر وہی محبت کرنے والا شوہر جو ہے وہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہر اعتبار کے اندر جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی، اسی طرح دوستی کے اندر بھی جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے۔ اور آج کل جو ہے زیادہ معاملات سیاسی حوالے سے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، ایک پارٹی کے ورکر دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو جن کے لیے ہم آپس کے اندر نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں جب موقع آتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ورکر ہو کر آپس میں بھائی بھائی کے سے دور ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، بیٹا بھائی سے دور ہو رہا ہے، دوست دوست سے دور ہو رہا ہے ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس انداز کے اندر بھی جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن اس کے اندر بھی اعتدال اور میانہ روی رکھے کہ ان سے زیادہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں، ان سے زیادہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں، اپنے دوستوں کو اہمیت دیں۔ اور پھر دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، اچھا دوست تو بندے کی صحبت اچھی تو بندہ خود بھی اچھا۔ پھر دوستی کے اندر اعتدال اور میانہ روی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت وہ دوستی کا معیار ہے، کوئی عہدہ ہے وہ دوستی کا معیار ہے، خاندانی سٹیٹس ہے، بڑا کوئی امیر ہے، کوئی اچھے خاندان سے ہے تو وہ دوستی کا معیار ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جن کے ساتھ ہم دولت کی وجہ سے پیار رکھیں، جن کے ساتھ ہم ان کے عہدے کی وجہ سے پیار رکھیں، دوستی کریں، خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے کسی کے ساتھ دوستی رکھیں، تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت کے اندر کام نہیں آتے۔ لیکن اگر دوستی رکھنی ہے تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ دوستی رکھو تو اس کے ساتھ رکھو پہلے نمبر پر جو ایمان والا ہو، مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ دوستی رکھو، کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ چلو آپس میں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے جو ہے ہیلو ہائے اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو قلبی محبت اور دوستی ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین عقب الحاکمین کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، یعنی مشرکوں کی طرف، ظالموں کی طرف، کافروں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا، ان کو دوست بنایا، تو پھر جو ہے وہ تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی جہنم کے اندر تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گے۔ یعنی جو جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا المرء مع من احب الیہ، فرمایا بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت رکھتا ہوگا۔ اگر کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ، کسی بدعقیدہ کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر کل قیامت والے دن بندہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ اگر وہ جہنم کے اندر گیا تو پھر جہنم کے اندر آقا نے فرمایا پھر تمہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر کہ پھر تمہیں آگ چھوئے گی، پھر اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ تمہارا حمایتی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ دوستی کرنی ہے، کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو بندہ ایمان والا ہو، مومن ہو، مسلمان ہو۔ اور دوسرے نمبر پر دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ بندہ نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو۔ نیک شخص کے ساتھ دوستی ہو تو پھر دونوں جہانوں کے اندر جو ہے وہ رحمت و برکت کی امید ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اگر برا ساتھی ہو، برا دوست ہو تو اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی تباہی اور آخرت کے اندر بھی تباہی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست جو ہے وہ خوشبو والے کی طرح ہے،
اچھا دوست خوشبو والے کی طرح ہے کہ جس کے پاس بندہ بیٹھے تو خوشبو والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس خوشبو کو بندہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور اس کے اثرات اس پر آتے ہیں. اور برا دوست آقا نے فرمایا آگ لگانے والا، بھٹی جلانے والا اس کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم بدبو اور کپڑے جلا کر اٹھتا ہے. اور کسی بزرگ نے کیا کہا کہ صحبت چنگے دی انج یارو جویں دکان اتاراں سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے صحبت برے دی انج یارو جویں دکان لوہارا کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے چڑکاں پین ہزاراں. یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت. دوسرے نمبر پر دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر ایمان، یعنی مومن ہو، مسلمان ہو. اور دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ وہ صالح ہو، نیک ہو، اچھا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو اس کے ساتھ دوستی کرو جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. یعنی وہ نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، اس کے ساتھ دوستی رکھو تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کے ساتھ بات کر کے، گفتگو کر کے تمہارے علم کے اندر، علم دین کے اندر اضافہ ہو جائے اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان جامع صغیر کے اندر آقا نے فرمایا بہترین ساتھی، بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم اللہ کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، تمہارا معاون ہو. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جب تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کسی نیک کام کی طرف جانے لگو تو وہ تمہارا معاون بن جائے. یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھنے کے لیے ہو کہ یار چھڑ پڑھ لینے ہیں رہن دے تم. ایسے نہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو کہ جب تم اللہ کا ذکر کرنے لگو تو وہ تمہارے معاون اور مددگار بن جائیں. اور پھر آقا نے آگے فرمایا جب تم ذکر الہی بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد کروا دیں. یعنی دوستی ہے، محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس کے اندر دوست گپ شپ کر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم نماز پڑھنے والے ہو، تم نیک کام کرنے والے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ مشغول رکھے، تم اس سے غافل ہونے لگو، وہ کہے بھائی اٹھو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے آ جائے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی. اور المستدرک کے اندر حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے. برے ساتھی سے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا دوست، اچھا ساتھی جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہے. اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات کہنے سے خاموشی بہتر ہے. یعنی دوست بنانا ہے تو اچھا دوست ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور الفت کا رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جو تمہارے ذکر اللہ کرنے میں تمہارے مدد، معاون و مددگار ہوں، جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، جن کی گفتگو سے تمہیں جو ہے وہ کچھ اچھی معلومات ملے دین کے اعتبار سے، اور نیک ہو، صالح ہو، ایمان والا ہو. اور پھر دوستی کے تقاضے کیا ہے، آداب اور تقاضے. پہلے دوستی کے اثرات، پھر دوستی کے اندر اعتدال اور میانہ روی، پھر دوستی کا معیار کہ دنیا کی دولت، عہدہ، خاندانی سٹیٹس، ان چیزوں کو دوستی کا معیار نہ بنائیں بلکہ ایمان اور جو ہے وہ عمل صالح، نیک لوگوں کو اپنی دوستی کا معیار بنائیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں. ان کے ساتھ تعلق ہوگا تو دنیا کے اندر بھی تم اچھے رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اور پھر دوستی کے تقاضے کیا ہیں، دوستی کے آداب کیا ہیں، آداب اور تقاضے کیا ہیں؟ وہ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کوئی دنیاوی لالچ، دنیاوی طمع نہ ہو. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں جو آپس کے اندر میری وجہ سے دوستی رکھنے والے تھے. کسی نیک بندے کے ساتھ دوستی، بھائی اللہ کی رضا کے لیے میں اس نیک بندے کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ میرا تعلق. تو اللہ قیامت والے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ
جو دنیا کے اندر آپس میں محبت کرتے تھے صرف میری وجہ سے، میری رضا کی وجہ سے، مجھ کو راضی کرنے کی خاطر، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرمائے گا وہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا آؤ تمہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں، تمہیں میں عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر دوستی کا جو دوسرا ادب اور تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس دوست کے حقوق کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ مسلمان کے اندر اوپر حقوق ہے نا، کہ بڑا ہے تو اس کی عزت کرو، چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کرو، دعوت دے تو قبول کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرو، اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہو، مشکل میں ہے اس کی مدد کرو، اس کی تعریف کرو اس کے منہ پر، اس کی دل آزاری نہ کرو، اس کا برا نام نہ رکھو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی غیبت اور بدگمانی نہ کرو۔ یہ ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے۔ جب عام مسلمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کا حکم ہے تو پھر جس کے ساتھ قلبی محبت اور قلبی لگاؤ وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اپنے دوست کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کے جو ہے وہ بڑا ہے تو اس کی عزت کریں، چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اس کی غمی ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی معاملات ہیں دنیاوی، مشکل کے اندر ہے، اس کے ہر حال کے اندر بندہ اس کا دست و بازو بن کر کھڑا ہو جائے۔ یہ پھر دوستی کا یہ آداب اور تقاضا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو نیکی اور اچھائی کے کام میں، برے کام کے اندر وہ شامل ہونے لگے تو اس کو روکو اس چیز سے۔ چوتھے نمبر پر ہے اگر اس کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو اس پر صبر کیا جائے۔ ایک عام مسلمان اگر کوئی دوسرے مسلمان کو بات کر دے تو اس پر بھی صبر کرنے کا حکم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر، تکلیف پر صبر کرے گا تو اس کا اجر اس مسلمان سے زیادہ ہوگا جو لوگوں سے ملاقات نہیں رکھتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ تو اس کا پھر زیادہ حقدار وہ ہے جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ تو یہ ہم دنیا کے اندر دوستی اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ قلبی لگاؤ اور الفت، یہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے، معیار دوستی کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے آداب اور تقاضے جو ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ جب ایسے انداز کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت اور دوستی والا رشتہ قائم ہوگا تو اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا یہ باقی جو دنیاوی تعلق اور دوستیاں ہوں گی یہ قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ پکے دوست جو دنیا کے اندر دنیاوی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، جن کو پیسہ زیادہ ہوتے دوست بھی زیادہ ہوتے، تو پیسے کے اعتبار سے دوستی نہ کریں۔ کسی کے پاس عہدہ ہے تو اس اعتبار سے دوستی نہ کریں کہ اس کا بڑا عہدہ ہے مجھے کام آئے گا دنیا کے اندر، یا یہ بڑا کوئی خاندانی ہے، بڑا امیر کبیر ہے، ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ میں دوستی رکھوں۔ یہ ساری دوستیاں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ یہ پکیاں دوستیاں قیامت والے دن دشمنیوں کی تبدیل ہو جائیں گی، کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا، کوئی کسی کا وہاں جو ہے وہ مددگار نہیں ہوئے گا۔ لیکن فرمایا الا المتقین، جو تقوی کے اعتبار کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، دینداری کے اعتبار سے، نیک ہونے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی نمازی پرہیزی کے ساتھ دوستی ہوگی، تو فرمایا وہ دوستی قیامت کو بھی ختم نہیں ہوگی، قیامت والے دن بھی دوستی برقرار رہے گی۔ جہاں نیک لوگ جائیں گے وہاں ان کے ساتھ محبت رکھنے والے بھی جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔